اسلام میں عبادت کا تصور بلا شبہ یہ بات تقریباً تمام مذاہب میں ہے کہ عقیدے کے بعد سب سے زیادہ ویٹیج اور سب سے زیادہ مرتبہ عبادت کو حاصل ہے۔ عقیدہ یہ محرک ہے عبادت کا، عقیدہ یہ سبب ہے عبادت کا، عقیدہ یہ علت ہے عبادت کی، اور عبادت اس کا پھل ہے، اس کا ثبوت ہے اور اس کا جسد ہے، جسم کی مانند ہے۔ یہ تو عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کی عبادت بھی اتنی ریفائنڈ ہوگی۔ اگر عبادت میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے عقیدے میں کمی ہے۔ یہ دوسری بات ہے، فطرت کی خود فریبی اس کو دھوکہ دے تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال عقیدہ اگر درخت ہے تو عبادت اس کا پھل ہے، اور درخت کو اپنے پھل سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، یہ انناس کا ہے، یہ اس کا ہے، جو بھی مختلف سیب کا درخت ہے تو یہ اس سے پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو پکی بات ہے، اور جتنے بھی مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے، جتنے مذاہب نے عبادت کا تصور پیش کیا ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر ہم مذہب اسلام کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو عبادت کا جامع اور مانع مفہوم ہے وہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ عبادت جو اسلام نے اس کا تصور پیش کیا، اس میں ایک کامن بات یہ ہے اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عبادت اسلام میں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، تنہا اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا، بلا شرکت غیر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت میں نہ کوئی نبی شریک ہوتا ہے، نہ کوئی ولی ہوتا ہے، نہ کوئی شہید ہوتا ہے، نہ کوئی فلاں ہوتا ہے، نہ ABC، نہ XYZ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف یہ اللہ کے لیے ہے۔ جو بھی دنیا میں چاہے مخلوق کے درجے میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کے سامنے ایک نہ ایک وقت، ایک نہ ایک دن بندے کی شکل میں، یعنی عبدیت کی شکل میں آئے گا۔ یہ تو کلیئر کٹ ہو گیا کہ جسم اور روح کا جس طرح رشتہ ہے، اسی طرح عقیدے اور عبادت کا بھی آپس میں رشتہ ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں ہوتی، اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اب جو اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے کہ جو بلا واسطہ صرف ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادت واجبات کی صورت میں، فرائض کی صورت میں ہم پر فرض کی ہے، یہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ تعلق ہے اور براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اس کے بارے میں حدیث قدسی میں فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ میرے قریب بندہ اس چیز سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا جو میں نے اس پر لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، اور وہ تمام فرائض اور واجبات ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو ایک تو براہ راست اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر فرائض واجبات ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے قریب ہونا یہ عبادت ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ انڈائریکٹلی مخلوقات کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور وہ تمام حقوق اور واجبات ہیں جو اللہ رب العزت نے مخلوقات کے ذریعے سے مجھ پر اور آپ پر فرض کیے ہیں، اور وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو تصور عبادت ہے اسلام میں، یہ ڈائریکٹلی بھی ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا جوڑنا براہ راست بھی ہے، یعنی بلا واسطہ بھی ہے اور بلا واسطہ بھی ہے۔ بلا واسطہ سیدھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے صدقہ دیا، اللہ کے لیے زکوٰۃ دی، اللہ کے لیے حج کیا۔ دوسرا انڈائریکٹلی ہے کہ مخلوق کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے تعلق کو پیدا کرنا۔ ہم آپ اپنے آس پاس دیکھیں، حتیٰ کہ میرے جسم کا مجھ پر کیا حق ہے، اپنے جسم کے حقوق کو پورے کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی شادی شدہ ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا نفقہ ان کو کھلانا یہ بھی عبادت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ اگر تم ثواب کی نیت سے اپنے بیوی بچوں کو نفقہ دیتے ہو تو اس کا بھی اجر ملے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان خود کھاتا پیتا ہے کلو وشربو کے تحت، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میرا جسم مقوی ہو جائے گا اور میں اس سے عبادت کروں گا، ڈائریکٹلی عبادت کروں گا، تو یہ بھی اجر ہے۔ پھر ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ہمارے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں والدین، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر جو ہمارے ونگز ہیں، رائٹ ہینڈ پہ بھائی بہن وغیرہ ہیں، لیفٹ ہینڈ پہ چچا تایا ماموں وغیرہ ہیں، تو ذی رحم کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر جہاں پر ہم رہتے ہیں ہمارے آس پڑوس میں ان لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر کام کے لیے نکلنا اور کمائی کرنا اور حلال اور حرام کی اس میں تمیز کرنا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، اس کے ذریعے سے حلال روزگار ایکوائر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو غرض جتنے بھی معاشرت کے طریقے ہیں، سوسائٹی میں جو ہم رہتے ہیں، ہیومن از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کے تحت سارے کاموں کو کرنا، پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، کہاں جانا آنا، ایکٹ کرنا، وہ تمام اگر اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ چوتھا جو بنیادی جو پرسیپشن ہے عبادت کے حوالے سے، کہ اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب تھے ان میں عبادت کا تصور یہ تھا کہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے تھے، خود کو اذیتیں دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور کہیں جنگل میں نکل گئے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنی کمر پر منو لوہا لے کر چلتے تھے تاکہ جسم کو تکلیف دیں، اذیت دیں۔ اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ اسلام نے جسم اور روح کا ایک حسین امتزاج بتا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں۔ جسم کو جو ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو دو، کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرو۔ پیٹ بھر کر جب آپ کھانا کھاتے ہو تو جسم میں عجیب قسم کے گیسز پیدا ہو جاتے ہیں، ویٹ بڑھ جاتا ہے، فیٹس آ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اسلام نے ہمیشہ اعتدال کا حکم دیا ہے کہ جسم کے ساتھ بھی اعتدال کے ساتھ پیش آؤ اور روح کے ساتھ اعتدال سے پیش آؤ۔ اور عثمان بن مطعون کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ دن بھر عبادت کرتے تھے اور رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ عثمان کیا تم ہمارے دین سے ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے دین سے نہیں ہٹا۔ تو فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور معاشرت بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، اپنی بیگمات سے بھی ملتا ہوں اور لوگوں سے بھی میل جول رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ مشہور بات ہے کہ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ آپ پر آپ کے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی راحت دو، رات کا کچھ حصہ آرام کے لیے نکال دیا کرو، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، اپنی بیگم کو بھی وقت دو، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی لقمہ ثواب کی نیت سے اپنی بیگم کے منہ میں دیتے ہو محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو اس پر بھی اللہ پاک آپ کو اجر دے گا۔ تو یہ عبادت کا حسین ترین جو نمونہ ہے یہ میرے خیال میں صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔ جو پانچواں بنیادی نقطہ ہے عبادت کے تصور میں اسلام کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں خدا یعنی اپنے معبود اور جو بندہ ہے اس کے درمیان میں تعلق کے لیے وہ واسطہ ڈھونڈتے تھے، تو راہبوں کے ذریعے سے، پادریوں کے ذریعے سے، یوگیوں کے ذریعے سے، جوگیوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اپنے خدا کے ساتھ وہ تعلق برقرار رکھتے تھے، گویا کہ یہ ان کا ڈور ہوتا تھا یہ جو داخل ہونے کے لیے خدا کے دربار میں۔ اسلام نے اس تصور کو بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ ہاں، اسلامی تعلیمات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظم تو رکھا کہ دین کے حاملین علماء ہوتے ہیں اور ان کا علم بھی عوام کے لیے ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اللہ نے کسی واسطے کو نہیں رکھا۔ انسان کا دل چاہتا ہے
فوراً کھڑا ہو جائے اور سبحانک اللہم شروع کر دے، الحمدللہ رب العالمین شروع کر دے، انسان اور اللہ کے درمیان میں سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے سے اپنی عبادت کے لیے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تمام واسطوں کو نکال دیا۔ کوئی انٹرمیڈیری فورس نہیں ہے جو ان کے درمیان میں آ جائے، بلکہ براہ راست اللہ پاک اور انسان یہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہتے ہیں میں نے اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف موڑ لیا ہے، بیچ میں جتنے جو پروٹوکولز ہیں وہ اللہ پاک نے ہٹا دیے۔ روایت میں آتا ہے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر سبحانک اللہم کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف پورے طریقے سے متوجہ ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ وہ گلا صاف کرنے میں، بے وجہ کھانسنے میں، یا اپنا جو اس کا تصور ہے وہ کہیں اور لے جائے تو اللہ بھی اس سے جو ہے وہ بے رخی اختیار فرما لیتے ہیں کہ جب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو رب بھی اس کی طرف توجہ دیتا رہتا ہے۔ تو یہ تصور بھی اسلام نے ختم کر دیا کہ بیچ میں کوئی ایسی فورس ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق کو قائم کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ان عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں، محفل میں یاد کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، تو میں اس کو ایسے مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے کئی درجے بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ تو یہ تصور بھی ختم کر دیا۔ جو چھٹا تصور ہے یا ساتواں تصور ہے وہ اکثر جو لوگ مادیت کو بہت توجہ دیتے ہیں اور محسوسات کی طرف دنیا کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ اس رخ پر بات کرتے ہیں کہ عبادت ہے، مثلاً نماز ہے تو اس کے اندر جسم کی ورزش ہو جاتی ہے اور اس کے اندر فوکس رہ جاتا ہے، آدمی فوکس کی طرف آتا ہے اور ایک امام کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے تو روزے میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور بھوک کی وجہ سے جو بہت سے بیماریوں کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ سے معاشرتی چیزیں جو اس کے اسباب ہیں اور جو اس کے فوائد ہیں اس پر غور کرتے ہیں، یا حج میں تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارمز پہ جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ثانوی حیثیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل وہی تصور ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی حمد و ثناء کے لیے ہوتی ہے، اس کے ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اگر عبادت کریں گے تو صرف اس وجہ سے کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اور ہم نے اپنی عبدیت دکھانی ہے اپنے مولا کو۔ باقی جو جس نیت سے کرتا ہے تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے، اور یہ ثانوی فائدے تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر کوئی آم کا درخت لگاتا ہے اس نیت سے کہ اس سے اس کے پتے خوبصورت ہوں گے، خوشنما ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، اس کی لکڑی کو میں استعمال کروں گا، تو اس کو بھی بیوقوف ہی کہا جا سکتا ہے۔ آم کے درخت کو تو آدمی آم کا پھل انجوائے کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، اس سے میں آم کا پھل حاصل کروں گا، باقی ثانوی فائدے آٹومیٹکلی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کی جو عبادت کرنی ہے وہ صرف تنہا اللہ کے لیے کرنی ہے، اور باقی اس کے ثانوی فائدے تو آٹومیٹکلی حاصل ہوں گے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عبادت کی اصل روح جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روح سمجھنے کے لیے علماء کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ رابطہ کرنے کی اور اس کی لذت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com